ان سارے صحابہ کرام میں ہر ایک صحابی کا نمایاں مقام ہے۔ خاص طور پر آج جس عنوان پہ بات کرنی ہے، چند دنوں کے بعد ایک تاریخ آ رہی ہے 22 رجب۔ 22 رجب کو کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا دن ہے۔ جاننا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام کی تعداد کے موافق 1,24,000 تھے۔ ان میں سے چند حضرات کے فضائل احادیث میں وارد ہیں، باقی حضرات کے لیے صحابیت کا شرف کافی ہے۔ اس پر وہ فضائل عظیمہ مرتب ہیں جن کے ساتھ کتاب و سنت ناطق ہے۔ اگر کسی صحابی کے فضائل احادیث میں نہ ہوں یا کم ہوں تو اس سے ان کے اکرام میں، شرف میں، مرتبے میں، فضیلت میں، مناقب میں، سیرت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، بلندی میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ سب سے بڑا مرتبہ، سب سے اعلیٰ مرتبہ، چاہے وہ ازواج کا ہو، چاہے وہ نواسوں کا ہو، چاہے وہ سسرال کا ہو، چاہے وہ دمادوں کا ہو، جن کا تعلق آقا علیہ السلام سے ہے، ان سب کو صحابی یا صحابیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ تو یہ لازم نہیں کہ جس کے فضائل احادیث میں کم آئے ہیں یا نہیں آئے ان کا مرتبہ کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے چند فضائل ذکر کرتے ہیں جو مسلمانوں کو دلوں میں آپ کی سیرت اور فضیلت کو بٹھانے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور مسند احمد بڑی مستند اور عظیم کتاب ہے۔ حافظ فقہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسند احمد کی تمام حدیثیں مقبول ہیں، اور جو ضعیف ہیں وہ حسن کے قریب ہیں۔ اسی طرح حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں مسلمانوں کا اختلاف ہو اس کے لیے مسند کی طرف رجوع کرو، بس اگر اس کو اس میں پاؤ تو وہ حسن ہے، ورنہ حجت نہیں۔ دوسری فضیلت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، عبد الرحمن بن ابی عمیر الصحابی المدنی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہدایت کنندہ اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت فرما۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کر کے حسن کہتے ہیں، اور ان کی کتاب سنن ترمذی بڑی جلیل القدر کتاب ہے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ہروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ میرے نزدیک صحیحین سے بھی زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس میں مذاہب اور وجوہ استدلال کا ذکر ہے جو صحیحین میں نہیں۔ اسی طرح امام حاکم اور خطیب ترمذی شریف کی تمام حدیث پر صحت کا اطلاق کرتے ہیں، اور امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب حجاز و عراق اور خراسان کے علماء کی خدمت میں پیش کی، اور جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہو گویا کہ اس کے گھر میں نبی گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی ایسی عظیم کتاب کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل موجود ہیں۔ نمبر 3، بخاری شریف سے ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خادم ہیں، 2 روایتیں موجود ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ سے بات کریں کسی مسئلے کے اندر، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں وہ جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، وہ خود فقیہ ہیں، فقیہ سے مراد یعنی مجتہد ہیں،
تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ بخاری کی ایک اور روایت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک شکایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو رہنے دو، وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کسی کو اگر یہ مان لیا جائے کہ سارے کے سارے دنیا کے اولیاء، سارے دنیا کے فقہا، محدثین، کتب، ابدال، سارے کے سارے ولیوں کو، نمازیوں کو، حج کرنے والوں کو، عمرہ کرنے والوں کو اور اویس کرنی جیسے لاکھوں لوگوں کو، تابعین کو، تبع تابعین کو جمع کر دیا جائے اور جمع کر کے ان سب کا مقابلہ اس صحابی سے بھی نہیں ہو سکتا جس کی فضیلت میں ایک حدیث بھی وارد نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کائنات میں نبوت کے بعد سب سے بڑا جو مقام ہے وہ صحابیت کا مقام ہے۔ اسی طرح نمبر 4، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے۔ امام مفتی حرمین احمد بن عبداللہ الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ سیر میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 کاتب تھے۔ نمبر 1 یعنی خلفائے اربعہ، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارقم، ابی بن کعب، ثابت بن قیس بن شماس، خالد بن سعید، حنظلہ بن ربیعہ الاسلمی، زید بن ثابت، معاویہ بن ابی سفیان، شرجیل بن حسن رضی اللہ عنہم۔ ان میں سب سے زیادہ جو نمایاں تھے، ان میں سب سے زیادہ جن کا کریکٹر اور کردار تھا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح مشکات شریف میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا رحمۃ اللہ علیہ کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کعبی میں جس گھوڑے پر جہاد کیا ہے اس کی ناک کا غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجہ افضل ہے۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک بڑے بڑے محدثین میں شمار کیا جاتا ہے، امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں اور تمام فقہا اور محدثین کے امام ہیں، ان کو بطور استدلال کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ پنجم یعنی 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس صحابی نے گھوڑے کے اوپر جہاد کیا، جہاد کرتے ہوئے اگر اس کے ناک کے اندر جو مٹی آ گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابی کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 8 روایتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہیں۔ تو میں سننے والے تمام نوجوانوں سے یہ بات ذکر کروں گا کہ تمام احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو تقریباً 25 روایات ایسی ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہیں۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سیرت اور تعارف ہے۔